بلا کسی تاخیر کے ہمارے ہی ضلع کے یعنی ضلع کھمم کے معروف نوجوان عالم دین باصلاحیت صالحیت عالم دین حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف خان صاحب مدد اللہ، ناظم ادارہ تعلیم الاسلام ٹرسٹ کھمم، جو ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہیں، میں حضرت سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے جو ہے اپنے قیمتی نصائح سے مستفید فرمائیں۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ قابل قدر لائق احترام پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، زیادہ وقت نہیں ہے تفصیلی بات کرنے کا۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں دعائے مغفرت کرتا ہوں اس مدرسے کے بانی اور ذمہ دار، جن کی تڑپ اور فکر اور جن کی کوششوں سے آج اسلام کا یہ چمن آباد ہے، جناب عبدالوحید صاحب باغبان کا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے اس کو ثواب جاریہ بنائے۔ الحمدللہ ان کی یہ محنتیں اور فکریں کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے اس بزرگ مرحوم کی ہمیشہ سے یہ خواہش اور آرزو رہتی تھی کہ مدرسے میں بڑے اکابر علماء کرام کی آمد ہوتے رہے اور ان کی نصیحتیں ہم سنتے رہیں اور ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اسی ایک سلسلے کی آج کی کڑی بھی ہمارے درمیان بڑے عالم دین اور بزرگ شخصیت موجود ہے۔ اصل بیان تو خطاب تو انہی کا سننا ہے اور ان کے ذکر کی مجلس سے اور دعا سے ہمیں استفادہ حاصل کرنا ہے، لیکن بہرحال مشورے سے بات طے ہوئی تو ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں، اور 15-20 منٹ میں میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ابھی تفصیلی بات مولانا کی سامنے آئی ہے۔ ماں بہنوں، ہمیشہ سے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ پاک نے اسے دار العمل بنایا ہے، دار الجزا نہیں بنایا ہے۔ یعنی یہاں انسان کام کرتے چلے جاتا ہے، اچھا کام ہو کہ برا کام ہو، اس کا جو بدلہ ملنا ہے اللہ پاک نے اس کے لیے آخرت کو تیار کر رکھا ہے۔
وہاں پر جیسے انسان اعمال صالحہ رہیں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور اعمال سیئہ برے اعمال رہیں گے تو برا بدلہ ملے گا۔ اس دنیا کے اندر بس آزمایا جا رہا ہے، امتحان لیا جا رہا ہے کہ کون اللہ پر مضبوطی کے ساتھ ایمان رکھے ہوئے ہیں، کون مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، اور کون اللہ پر ڈاواڈول ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والے بندوں اور بندیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ اور اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا ہونے کے لیے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کرو، سچوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ تو میری ماں اور بہنوں، اس دنیا میں زندگی ہمیں اپنی مرضی سے گزارنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے، اور جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا اس کے مطابق گزارنا ہے۔ ہر ماں اور ذہن کو ہر ماں اور بہن کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کی وجہ سے وہ آزاد نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کی وجہ سے اسلام کے ایمان کے دائرے کے اندر آتی ہے، اسی دائرے میں رہ کر اسے زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ اور زندگی گزارنا ہے کیسے؟ جیسے اللہ نے فرمایا، కొంచెం సౌండ్ హలో బాబు కొంచెం మాట్లాడుతున్నారు కొంచెం డిస్టర్బ్ అవుతుంది। ہمیں زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار نہیں سکتے ہیں۔ میری مرضی میں جیسے آیا ویسے زندگی گزاروں، نہیں گزار سکتے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے، ہمارے پیغمبر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر ہی کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر ہم ہرگز ذرہ برابر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہر ایک کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ نہ سوچے کہ 2021 میں حالات ایسے چل رہے ہیں، 2022 میں ایسے رہیں گے۔ ارے دنیا کتنا بھی آگے چلتے رہیں، تہذیبیں کچھ ہوتے رہے، فیشن کچھ ہوتا رہے، کلچر کچھ کہتا رہے، خاندان کچھ کہتے رہیں، سوسائٹی کچھ کہتے رہے، ماحول کچھ کہتے رہیں، آپ کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں بٹھانا ہے کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ حالات یہ کہہ رہے ہیں، ماحول یہ کہہ رہا ہے، سوسائٹی یہ کہہ رہی ہے، کلچر یہ کہہ رہا ہے، تہذیب یہ کہہ رہی ہے، فیشن یہ کہہ رہا ہے، تو ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ نہیں میری ماں اور بہنوں، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو اصل زندگی ہے، ابدالآباد زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، آج نہیں کل ختم ہوگی، لیکن جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدالآباد زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ وہاں میں اچھا رہوں، وہاں میری اولاد اچھی رہے، وہاں میرا شوہر اچھا رہے۔ ہر ایک کے خاندان کے بارے میں، ان کی اچھائی کے بارے میں ہمیں زیادہ آخرت کے بارے میں کرنا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ فرما رہے ہیں کہ آخرت پائیدار ہے اور بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ دنیا فانی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے۔ اس دنیا کی اللہ کے یہاں کیا حقیقت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کیا حقیقت ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے جتنا دنیا کو سمجھا ہے، آخرت کو نہیں سمجھا ہے۔
ہم نے دنیا میں ذرا سا احسان کرنے والے کو سمجھ لیا ہے، لیکن جو ہمیشہ سے ہم پر احسان کرتے ہوئے آ رہا ہے، آج تک ہم نے اس اللہ کو پہچانا نہیں ہے، اس اللہ کی حقیقت کو ہم نے جانا نہیں ہے، وہ اللہ کی عظمت ہمارے اندر نہیں ہے، وہ اس اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج ہم دن بدن دین سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ماحول کیا بنا ہوا ہے، تفصیل سے بات کرنے کا موقع نہیں ہے، اختصار کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ آج حالات یہ ہے ہمارے کہ رمضان میں قرآن کھلتا ہے تو پھر رمضان میں قرآن کھلتا ہے، اور کچھ تو مائیں ایسی ہے کہ جن کا رمضان میں بھی قرآن نہیں کھلتا ہے، اور کچھ کا حال یہ ہے کہ کوئی جمعہ سے پھر جمعہ کے دن نماز یاد آتی ہے، یا پھر عیدین کو نمازیں یاد آتی ہے، درمیان میں کوئی نماز یاد نہیں آتی، اذان پر اذانیں سن رہے ہیں لیکن غفلت کا شکار ہے، گھروں میں نمازیں نہیں ہو رہی ہے، اور پھر شکوہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم پر حالات آ رہے ہیں، ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم پر پریشانیاں آ رہی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے، جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، اس گھر میں پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں، تکلیفیں نہیں آئیں گی تو اور کیا آئیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر آباد ہے، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے وہ ویران ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ویرانے کے اندر کیا چیزیں رہتی ہے؟ شیاطین جنات کا بسیرا ہوتا ہے، وہاں برکتیں نہیں ہوتی ہے۔ خدا کے لیے میری ماں اور بہنوں، ان پروگراموں کے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ان پروگراموں کے رکھنے کا مقصد سن لینا اور اڑ جانا نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا ہے۔ ان پروگراموں کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک احساس پیدا کرنا ہے، ایک شعور پیدا کرنا ہے، ایک ذمہ داری اپنی کا آپس میں مذاکرہ کرنا ہے کہ ہم آخر کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک نے حالات میں جو تبدیلی اللہ پاک لا رہے ہیں، تو کیا آپ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کر رہی ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ہم ان کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ کوئی بھی چیز ہمارا ایمان اور یقین ہے اللہ کے حکم اور مشیت کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی ہوتا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا کہ کوئی پتا گرتا نہیں، اللہ پاک کو اس کا بھی علم ہے۔ گرنا تو گرنا، وہ گرتے ہوئے کتنی کروٹیں لے گا اللہ پاک کو اس کا بھی علم ہے۔ تو پھر حالات میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہے اور دن بدن مسلمان تنزلی کا شکار ہے یا ان پر مصائب آ رہے ہیں، تو کیا اس کو اللہ پاک کا علم نہیں ہے؟ اللہ پاک کو علم ہے۔ یہ حالات کیوں لا رہا ہے؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس کے لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں۔ ہمیں آج اللہ پاک جو آزمائشیں اور اس دنیا میں ہمیں دارالامتحان بنا کر آزمائشوں میں ڈالا ہے، تو اللہ ہمیں اس امتحان سے گزار رہے ہیں۔ اس موقع پر بے صبر بننے کی ضرورت نہیں ہے، بے صبرہ نہ بنے، صبر سے کام لے، ان حالات سے ڈٹ کر مقابلہ کرے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہوئے، آخرت کے عقیدے کو مانتے ہوئے، پورے یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ عموماً اکثر مردیں بمقابل عورتوں کے بہت جلدی بے صبرے بن جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فوراً جلدی بدلہ مل جانا چاہیے۔ چند رکعتیں نمازیں پڑھ لیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوراً ہم پر نتیجے ہو جانا چاہیے، بدلہ مل جانا چاہیے، ادھر نماز پڑھیں گھر کے مسائل حل ہونا چاہیے۔ ایک ہفتہ نماز پڑھ لیے، گھر کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، تو بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ مسائل ہی حل نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اصل بات، بنیادی بات، ہمارے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں بدلہ ملے گا۔ میری ماں اور بہنوں، یہاں بدلہ نہیں ملے گا، یہ تو اللہ نے دارالعمل بنایا ہے، دارالجزا تو اللہ نے آخرت کو بنایا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ اگر کر رہے ہیں اور اس کے باوجود حالات آ رہے ہیں، تو ہماری ماں بہنیں اکثر زبان پر شکایت ہوتی ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے، ہم قرآن بھی پڑھ رہے، اس کے باوجود ہمارے پر پریشانیاں ہیں، گھر میں تنگی ہے، فلاں مصیبت ہے، فلاں پریشانیاں ہیں، شکوہ شکایتیں زبان پر شروع ہو جاتی ہے۔
خدا کے لیے میری ماں اور بہنوں اپنے اندر حالات کی تبدیلی لائیں. اگر ہم لوگ اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے تو جیسے اللہ پاک نے مدد فرمائی ہے حضرات صحابہ کی، جیسے تابعین کی، تبع تابعین کی، آج بھی کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان ایسے ہو، اللہ کی ذات پر مضبوطی کے ساتھ ہو، یقین کامل کے ساتھ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کا حکم ہے کہ کسی نجومی کے پاس نہ جائے، کسی کاہن کے پاس نہ جائے، کسی عامل کے پاس نہ جائے، فلاں کے پاس نہ جائے، جو غیب کی باتیں یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اور اس طرح کی باتیں سامنے رکھتا ہے، تو آپ کا حکم یہ ہے کہ ہم نہ جائیں. اور کوئی جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، فقط کفریہ عمل کیا ہے. تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا کہ اگر آدمی نہ جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود انسان اعمال صالحہ کرتا ہے، اچھے اعمال کر رہا ہے، لیکن اعمال صالحہ کرنے کے باوجود وہ مصائب میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو رہا ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی پریشانیوں میں مبتلا ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی جانب سے اس بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اعمال میرے لیے کر رہا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور مجھ پر پورے یقین سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. امتحان کے لیے اللہ پاک حالات بھیجتے ہیں. تو اگر میرے ماں بہنوں، یہ تو ان بندوں پر بھی حالات آتے ہیں جو اعمال صالحہ کر رہے ہیں. اگر ہم لوگ شروع سے اعمال صالحہ ہی چھوڑ دیں اور فرائض جسے اللہ نے ضروری اور کمپلسری قرار دیا ہے وہی چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر سے اگر نکل جائے تو بھلا بتلائیے میری ماں اور بہنوں، اللہ پاک ہم سے کتنے ناراض ہو جائیں گے اور اللہ پاک کے کتنے عذابات ہم پر ہونا چاہیے. یہ تو میری ماں اور بہنوں ہمارے بڑے اکابر فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم کبھی کے بندر اور خنزیر اور سوروں کی شکل میں تبدیل کر دیے گئے ہوتے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا سہارا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سہارا دے رہے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں ہم اپنے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے کیسا پیارا اور خوبصورت چہرہ بنایا ہے. اس کی قدردانی کرنا چاہیے، اس کی ناقدری نہ کرے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی دین کا بنیادی علم سیکھیں اور ہماری بچیوں کے اندر بھی دین کا بنیادی علم ہونا چاہیے. آج افسوس کی بات یہ ہے، بچی جوان ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، شادی کی عمر کو پہنچ رہی ہے، لیکن اسے غسل کرنے کے فرائض نہیں معلوم، اسے غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم. ہم جاتے ہیں دیہاتوں کے اندر، پھرنا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں حالات، تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس عمر کو پہنچ رہے ہیں لیکن اسے وضو کے فرائض معلوم نہیں ہیں. اس کے لیے یہ مدارس اسلامیہ ہے. خاص طور پر ماشاءاللہ اس مدرسے میں تو الحمدللہ بڑی عمر کی لڑکیوں کے لیے جو اس عمر کو پہنچ چکی ہے، انگریزی تعلیم حاصل کی اور پھر ابھی شادی کے لیے وقت باقی ہے، ان کے لیے باضابطہ ایک تربیتی کورس رکھا گیا ہے، مومنہ کورس رکھا گیا ہے کہ جس کے اندر یہ اپنے بنیادی علم کو سیکھ سکتی ہے. ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے، اولاد کی تربیت کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے. ماں اولاد یہیں سے بنتی ہے، یہیں سے نکلتی ہے، یہیں سے آگے بڑھتے ہیں. اس لیے جب ماں کے اندر، جب بچیوں کے اندر دینداری ہوگی تو پھر ان سے نکلنے والی اولاد بڑی قابل بنے گی. لمبے زمانے کے واقعات میں ابھی کرنول کے سفر پر تھا تو وہاں ہمارے ایک ساتھی مجھ سے ملاقات ہوئی اور ان کی ایک 6 سال کی بچی ہے. انہوں نے پیش کیا ایک 12 سال کا لڑکا ہے، بلکہ 11 سال کا، دونوں کو سامنے لے آئے تو 11 سال کا بچہ ہے، حافظ قرآن ہے، مکمل قرآن کا حافظ ہے،
اور مزید اس نے ایک بیٹھک کے اندر قرآن سنا دیا مکمل. ابھی ایک 15 دن کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، بلکہ 15 دن میں گزشتہ پیر کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. انہوں نے لا کر پیش کیا. آپ کہیں گے کہ پرانے زمانے کی بات، ابھی فریش واقعہ. 11 سال کا بچہ ہے، مکمل حافظ قرآن ہے، انگریزی تعلیم بھی پڑھ رہا ہے، ادھر قرآن مکمل کیا اور ایک بیٹھک میں قرآن سنایا. اور 6 سال کی لڑکی ہے اور 6 سال کی عمر نے اس نے 6 پارے حفظ کیے. ناظرہ نہیں، 6 پارے حفظ کیے. اور جب ہم نے ان سے راز معلوم کیا کہ وہ عالم ہے تو ہم نے کیا کہ مولانا کیا بات ہے، کیا راز ہے آپ کا کہ یہ بچی آپ کی 6 سال کی ہے، 6 پارے کی حافظہ ہے، اور آپ کا لڑکا 11 سال کا حافظ قرآن، انگریزی بھی پڑھ رہا ہے اور یہ بھی مکمل کیا اور بچی کی ہے. تو انہوں نے کہا کمال میرا نہیں ہے، کمال میری اہلیہ کا ہے. اور اس کا کمال یہ ہے کہ یہ میرے لڑکے جب بھی حمل سے تھے تو بس ان کے سامنے اللہ کا کلام، میری اہلیہ کے سامنے قرآن ہوتا اور قرآن ہی پڑھتی رہتی تھی، قرآن ہی پڑھتی رہتی تھی. اس کا نتیجہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے میرے بچوں کو حافظ بنا رہا ہے. آج ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہر ایک جسے دیکھو اللہ حفاظت فرمائے، جس کے سامنے جوان، بچی، بوڑھی، ہر ایک کے سامنے موبائل. اور اس موبائل کے ذریعے سے کوئی سیریل دیکھ رہا ہے، کوئی گیم میں لگا ہوا ہے، کوئی نیوز میں لگا ہوا ہے، کوئی گندی فلموں میں لگا ہوا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ماں بہنوں، ہمارے بڑے تو فرماتے ہیں کہ بچیوں تمہیں کیا ضرورت ہے اس اسمارٹ فون کے رکھنے کی؟ رکھ رہے ہیں، ضرورت ہے تو ضرورت کے بقدر دیکھا جائے. آج ہماری ماں بہنیں اپنی اولاد کی بچیوں کی تربیت سے غافل بنی ہوئی ہے. بات تفصیلی کرنے کا موقع نہیں ہے، بہرحال بس اتنی بات ذہن میں رکھیے. یہاں بڑی عمر کی عورتیں ہیں تو گزارش یہ ہے کہ اپنی اولاد پر نظر رکھیے، اولاد کی تربیت کی فکر کیجیے. پچھلے زمانے کو دیکھیے کیسے اپنی اولاد کی تربیت کی فکر ہوا کرتی تھی. آج ہماری تربیت کی فکر ہے تو بس اتنی فکر ہے اچھی پڑھائی ہو، اچھی پڑھائی ہو، اچھی پڑھائی ہو، اچھی پڑھائی ہو. کون سی اچھی پڑھائی؟ کہاں تک چلے گی وہ اچھی پڑھائی؟ 60 سال تک، 70 سال تک. اور بلکہ جبھی 1-2 ہفتے کا واقعہ ہے، 19 سال کے جوان اس دنیا سے چلا گیا. تو یہ تو میرے علم میں آئے. آپ سن رہے ہیں کتنے واقعات روزانہ چلتے جا رہا ہے. ماں باپ اتنی آرزو سے، تمناؤں سے اس دین دنیا کے بارے میں فکر کر رہے ہیں، کیجئے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں آخرت کے بارے میں کرنا ہے. ایک بات تو تربیت کے سلسلے میں خاص طور پر ماں بہنیں فکر کریں، خود بھی فکر کریں، خود بھی سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی فکر کریں. اور بالخصوص آج کے زمانے میں اور بالخصوص موجودہ حکومت میں جو بلز آ رہے ہیں، نیو ایجوکیشن کی تعلیمی پالیسی، جو بھی ہو ایسے ماحول میں ٹھیک ہے وہ جو بھی کر رہے ہیں اپنے حساب سے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے علماء فرما رہے ہیں ہمیں اپنے حساب سے اس وقت اللہ کی ذات پر پورے یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ چلتے ہوئے 1 گھنٹہ کم سے کم لاسٹ درجے میں آپ پڑھائیں. جس اسکول میں جہاں پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیں، لیکن 1 گھنٹہ اپنی بچیوں کو مکتب میں پڑھانے کے لیے ضرور بھی جائیے، ضرور بھی جائیے. اس کے بغیر میری ماں اور بہنوں ہم اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کے ایمان کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں آج کے ماحول میں. اور اس کے لیے میرے بھائیوں دوسری چیز ہے کیا کرنا ہے. یا میں نے قرآن کی آیت پر پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز ہم اپنے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہوگا، سچوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہوگا. ہمارے حضرت مولانا صادق صاحب موجود ہے، اللہ والے، اور آج کی محفل حضرت کی نسبت پر یہاں جمع ہے. انشاءاللہ آپ حضرت والا ذکر کرائیں گے. اللہ کے ذکر کے اندر کتنی تاثیر ہے میرے بھائیوں. قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تم دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، میری ماں اور بہنوں اگر سکون چاہتے ہو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں ایک ہی حل ہے، اللہ کو یاد کرو،
اللہ کا نام لو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. جتنا ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ کی محبت دل میں بیٹھے گی، اللہ کی محبت دل میں بیٹھے گی. اور جب اللہ کی محبت دل میں بیٹھے گی تو جب اللہ ہمارا ہو جائے گا تو پھر ہر چیز ہماری مددیں نصرتیں ہوتی چلے جائے گی. ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ ہمارا ہوگا، اور جب اللہ کی مددیں نصرتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ذکر کے کتنے فوائد ہیں. اللہ اللہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، حدیث پاک کے مطابق ہمارا نام آسمانوں پر لیا جا رہا ہوتا ہے. تو ذکر ہم جو کرنا ہے صرف اوپری سطح پر نہیں، دل سے ہم اللہ کا نام لینا چاہیے. اور اللہ کا نام لینے میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. آج کے زمانے میں بعض نوجوانوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، بعض نوجوان بچیوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایک بات میں سمجھانے کے، آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے کہتا ہوں. ایک نوجوان حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم میں حضرت کے خطبات میں پڑھا. ایک نوجوان آیا اور آ کر کہا کہ آپ ہمیشہ اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، تو اس سے کیا ملے گا؟ تو اس نے کہا، حضرت کہتے ہیں کہ میں تڑپ گیا، بے چین ہو گیا، اور اس کے بعد کہا کہ بھائی بس قیامت میں اتنا ہی کہہ دے مجھے کہ میں اللہ اللہ کہتا رہا. تو ہم اللہ کا نام لیں گے، جتنا اللہ کو یاد کریں گے کثرت سے اللہ کی محبت دل میں آئے گی. ہم ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے. اللہ نے صحابہ کو یہ جو اونچا مقام دیا نبی کی صحبت کی وجہ سے. صحابہ کا دور بھی آپ پڑھیں دیکھیں تو یہی چیز تھی. ازواج مطہرات اور ہماری مائیں اور بہنیں صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرتی. آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلق اللہ کے نیک بندوں سے قائم کریں. ابھی انشاءاللہ حضرت کچھ نصیحت فرمائیں گے اور اس کے بعد ذکر فرمائیں گے.